سن 36 ہجری کا زمانہ تھا۔ خلافت راشدہ کا دور جاری تھا۔ کوفہ اسلامی دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ شام، عراق اور مصر میں اسلامی حکومتوں کا نظام مضبوط ہو چکا تھا۔ علم کے چراغ ہر طرف روشن تھے۔ مساجد عدالتوں، درسگاہوں اور امن کے مراکز کا کردار ادا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انصاف چند لفظوں یا کاغذی کارروائی پر نہیں بلکہ کردار، سچائی اور خدا خوفی پر قائم تھا۔ اسی دور میں ایک واقعہ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے چمک گیا۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف انصاف ہی نہیں عدل کا عروج تھا۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف فیصلہ نہیں کردار کی جیت تھا، اور ایک ایسی داستان جس میں ایک حکمران اپنے حق کی بات منوانے کے لیے بھی عدالت کے روبرو عام شہری کی طرح پیش ہوا۔ یہ واقعہ ہے قاضی شریح اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت قیمتی ذرہ تھی جسے عرب میں درہ کہا جاتا تھا۔ یہ ذرہ انہوں نے کئی معرکوں میں استعمال کی تھی۔ اس پر تلواروں کے نشانات موجود تھے جو بہادری کی داستان بیان کرتے تھے۔ ایک سفر کے دوران یہ ذرہ کہیں گم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلاش کی مگر نہ ملی۔ چند دن بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی آدمی بازار میں وہ ذرہ فروخت کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، یہ ذرہ میری ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، تم اسے کیسے بیچ رہے ہو؟ یہودی نے حیرت سے کہا، امیر المؤمنین، آپ کی عزت اپنی جگہ، مگر یہ ذرہ میری ہے، میں نے اسے خریدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم کہو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، عدالت فیصلہ کر دے گی۔ یہودی راضی ہو گیا، اور یوں تاریخ کا سب سے عجیب، سب سے عدل پر مبنی مقدمہ شروع ہوا، جس میں مدی حکمران ہے اور مداح ایک غیر مسلم شہری۔ قاضی شریح مسجد کے ایک کونے میں عدالتی نشست لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں داخل ہوئے تو قاضی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ انصاف کھڑا ہونے سے نہیں ہوتا، حق بات کہنے سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ خود تاریخ کی ایک کتاب ہے۔ قاضی بیٹھ گئے، مقدمہ شروع ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، اس پر میرے استعمال کے نشانات موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ یہودی کے پاس غلط طریقے سے پہنچی ہے۔ قاضی نے یہودی کی طرف دیکھا، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا، قاضی صاحب، یہ ذرہ میری ہے، میری ملکیت ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ مجھے مارکیٹ میں ملی اور میں نے خرید لی۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ سنا، پھر پوچھا، کیا آپ کے پاس اس ذرہ پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میرے بیٹے حسن اور میرا غلام کنبر گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، حضرت حسن کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ شریعت میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اور غلام کی گواہی بھی اس مقدمے میں درست نہیں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ ایک عام قاضی ایک عظیم خلیفہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی گواہی مکمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، شریح، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، یہ جملہ عدل کی بلندی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، چونکہ امیر المؤمنین اپنے دعوے پر مکمل گواہی پیش نہیں کر پا رہے، اس لیے شرعی لحاظ سے ذرہ اس یہودی کی ملکیت ہے۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ ذرہ اسی کے پاس رہے گی۔ لوگوں پر سخت طاری ہو گیا۔ یہودی بھی حیران ہو گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اسلامی عدالت نے ایک خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے فیصلہ تسلیم کر کے جانے لگے۔ یہودی حیرت سے آگے بڑھا اور جذباتی آواز میں کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہ عدل انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ ایک حکمران اپنے حق کے لیے عدالت میں بھی آتا ہے، اور عدالت اس کے خلاف فیصلہ بھی دیتی ہے، اور حکمران بغیر غصے کے فیصلہ مان بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور بولا، گواہی دیتا ہوں کہ اسلام حق ہے، آپ کا دین سچا ہے، اور یہ ذرہ واقعی آپ ہی کی ہے امیر المؤمنین۔ یہودی نے ذرہ واپس کرتے ہوئے کہا،
مجھے یہ آپ کے گھوڑے کے قریب گری ہوئی ملی تھی، میں نے اٹھا لی تھی، یہ میری نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی سچائی سے متاثر ہو کر ذرہ اسے تحفے میں دے دی اور کہا اب یہ تمہارا حق ہے، میں نے ہدیہ کر دی۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں شامل ہو گیا۔ یہ واقعہ سننے میں چند لمحوں کا لگتا ہے، لیکن یہ انسانی اصولوں، انصاف، اخلاق، کردار اور ایمان کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ آئیے ہم اس واقعے کے وہ پہلو دیکھتے ہیں جو اسے منفرد بناتے ہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سپر پاور کا حکمران کسی عام شہری کے ساتھ کھڑا ہو کر مقدمہ لڑے؟ نہ گارڈز، نہ پروٹوکول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ادا بتاتی ہے کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قاضی شریح نے فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے، نہ اس بات کا لحاظ کیا کہ مدی حکمران ہے۔ انہوں نے صرف گواہی اور شریعت دیکھی۔ اگر دنیا میں ہر جج ایسا ہو تو کہیں ظلم باقی نہ رہے۔ یہودی نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ دلیل جیتی یا بحث جیتی، اس لیے کیا کہ کردار جیت گیا، ایک ایسا کردار جو دنیا کو بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو فیصلہ پلٹ دیتے، چاہتے تو حکم دے کر ذرہ چھین لیتے، چاہتے تو قاضی کو ہٹا دیتے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عدل ہی حکومت کی بنیاد ہے۔ یہودی پر کوئی دباؤ نہ تھا، نہ اسے مجبور کیا گیا، نہ گواہی کمزور کی گئی۔ اسلام نے اسے بھی وہی حق دیا جو ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ اس واقعے کے بعد قاضی شریح کا نام گویا عدل کا استعارہ بن گیا۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی کئی خلفاء نے ان کی عزت کی۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ قاضی شریح نے 60 سال تک عراق کا قاضی رہ کر انصاف کیا، لیکن ان کی شہرت کی بنیاد یہی واقعہ بنا۔ انصاف طاقت سے نہیں اصولوں سے ہوتا ہے۔ نہ پروٹوکول نہ عہدہ قانون کو بدل سکتا ہے۔ حکمران وہ ہے جو خود قانون کے تابع ہو، جو خود جواب دہ ہو، وہی حقیقی لیڈر ہے۔ گواہی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی بھی دعویٰ گواہ کے بغیر معتبر نہیں۔ اسلام کا عدل دلوں کو فتح کرتا ہے، دلائل بحثیں جیتتی ہے، کردار دل جیتتا ہے۔ عدالت قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ عدل ہو تو ملک مضبوط ہوتا ہے، ظلم ہو تو سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا، یہ زندہ رہتا ہے، ہر عدالت میں، ہر فیصلے میں، ہر کردار میں، ہر حق میں، ہر انصاف میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، قاضی شریح اور وہ یہودی، تینوں نے ہمیں ایک ایسا سبق دیا ہے جو آج بھی روشنی ہے۔ عدل صرف فیصلہ نہیں، ایمان ہے۔ کردار صرف عمل نہیں، دعوت ہے۔ سچ صرف الفاظ نہیں، انقلاب ہے۔